خدا کے سوالات پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ہوئے، جن کو اسرائیل بھی کہتے ہیں، اسی لیے آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ حضرت یعقوب حضرت اسحاق ابن ابراہیم کے فرزند اور حضرت یوسف کے والد ہیں۔ آپ شہر مصر سے دور کنعان کے ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب ہر روز ایک بھیڑ ذبح کرتے اور اس میں سے کچھ حصہ سائل کے لیے نکال دیتے اور باقی حصہ خود کھاتے اور اپنے اہل و عیال کو کھلاتے تھے۔ ایک مرتبہ شب جمعہ افطار کے وقت ایک مسافر مومن غریب روزے دار سائل، جس کی منزلت خدا کے نزدیک بہت عظیم تھی، یعقوب کے دروازے پر آیا اور آواز دی کہ اپنے کھانے سے غریب مسافر بھوکے سائل کو کھانا کھلاؤ۔ یوں ہی کئی بار سوال کیا، ان لوگوں نے سنا لیکن اس کا حق نہ پہنچایا اور اس کی بات کو انسنا کر دیا۔ آخر وہ مایوس ہو کر چلا گیا اور اس رات وہ بھوکا ہی سو گیا۔ یعقوب اور ان کے اہل و عیال رات کو سیر ہو کر سوئے۔ صبح کو ان کا کھانا بچا ہوا تھا۔ خدا نے اس صبح یعقوب پر وحی کی کہ تم نے میرے بندے کو اس درجہ ذلیل کیا کہ اس کے سبب سے اپنی جانب میرے غضب کا رخ پھیر لیا اور میرے عذاب کے سزاوار ہوئے۔ اے یعقوب، شاید تم نہیں جانتے کہ میرا غضب اور بلا بنسبت میرے دشمنوں کے میرے دوستوں تک بہت جلد پہنچتا ہے، اور میں اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ تم پر بلا نازل کروں گا اور تمہارے فرزندوں کو تیرہائے مصائب کا نشانہ بناؤں گا اور تم کو اپنی طرف سے آزار و مصیبت میں گرفتار کروں گا۔ لہٰذا میری بلاؤں کے لیے تیار رہو اور میرے حکم پر راضی رہو اور میری جانب سے مصیبتوں پر صبر کرو۔ اسی رات جب کہ یعقوب اور آل یعقوب سیر ہو کر سوئے اور سائل بھوکا سویا، تو یوسف نے خواب دیکھا اور اپنے پدر یعقوب سے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب یعقوب نے یوسف سے اس خواب کو سنا تو یوسف سے کہا، اپنے بھائیوں سے اس خواب کو بیان نہ کرنا، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے ہلاک کرنے میں کوئی مکر و فریب نہ کریں۔ یوسف نے اس نصیحت پر عمل نہ کیا اور اپنے بھائیوں سے اپنا خواب بیان کر دیا۔ پھر پہلی بلا جو یعقوب اور آل یعقوب پر نازل ہوئی وہ یوسف کے بارے میں ان کے بھائیوں کا حسد تھا، اور یوسف کے لیے یعقوب کی محبت دوسرے فرزندوں کے مقابلے زیادہ تھی۔ اس خواب کے سبب یعقوب کی رقت یوسف کے لیے زیادہ ہوئی۔ وہ ڈرے کہ جو وحی ان کو کی گئی ہے کہ بلا کے لیے تیار رہو، وہ یوسف کے بارے میں ہوگی۔ یوسف کے بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یوسف کو مار ڈالو یا ایسی زمین پر چھوڑ آؤ جو آبادی سے دور ہو، تاکہ پدر بزرگوار کی توجہ ہم سب کی طرف ہو جائے۔ پھر اس کے بعد ہم توبہ کر لیں گے، نیک اور صالح بن جائیں گے۔ مشورہ کر کے وہ لوگ اپنے باپ کی خدمت میں آئے اور کہا، اے پدر بزرگوار، آپ یوسف کو ہم لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے؟ کیا ان کے بارے میں ہم کو امین نہیں سمجھتے؟ حالانکہ ہم ان کے خیر خواہ ہیں۔ کل ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ وہ جنگل کی سیر کریں اور میوے کھائیں، یقیناً ہم لوگ ان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعقوب نے فرمایا، بے شک اس کا میری نگاہوں سے دور ہونا میرے صدمے کا سبب ہوتا ہے، اور میں اس صدمے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آخر خدا کی قدرت، اس کی قضا اور اس کا حکم جاری یعقوب اور یوسف اور ان کے بھائیوں کے باب میں غالب آیا، اور حضرت یعقوب اپنی ذات سے اور یوسف سے بلا کو رد نہ کر سکے۔ یوسف کو ان کے بھائیوں کے حوالے کیا، وہ لوگ یوسف کو لے کر چلے۔ یعقوب بے تاب ہو کر ان کی طرف دوڑے اور یوسف کو ان سے لے لیا اور سینے سے لگا کر رو پڑے اور پھر ان کو دے دیا۔ وہ لوگ ان کو بہت دور ایک جنگل میں لے گئے۔ ان لوگوں نے چاہا کہ یوسف کو مار ڈالیں۔ لاوی نے کہا، اگر میری بات مانو تو یوسف کو قتل نہ کرو، بلکہ اس کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی راہگیر نکال کر لے جائے۔ وہ یوسف کو کنویں کے پاس لائے اور ان کو کنویں میں ڈال دیا اور واپس چلے گئے۔ یوسف نے کنویں میں اپنے پروردگار کی مناجات کی اور کہا، اے ابراہیم و اسحاق اور یعقوب کے خدا، میری کمزوری اور بے بسی اور خرد سالی پر رحم فرما۔
اسی اثنا میں مصر کے ایک قافلے نے اس چاہ کے قریب قیام کیا اور ایک شخص کو کنویں سے پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب اس نے ڈول کنویں میں ڈالا، یوسف اس سے لپٹ گئے۔ جب ڈول اوپر کھینچا تو اس میں ایک بچے کو دیکھا جس کے حسن و جمال کی مانند دنیا کی آنکھوں نے نہ دیکھا تھا۔ وہ دوڑ کر اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور کہا، بشارت ہو کہ ہم نے ایک ایسا حسین و جمیل غلام پایا ہے جس کو فروخت کر کے اس کی قیمت کو اپنا سرمایہ قرار دیں گے۔ جب برادران یوسف کو اس کی اطلاع ہوئی، وہ قافلے والوں کے پاس آئے اور کہا، یہ غلام ہمارا ہے جو بھاگ گیا تھا، اور چپکے سے یوسف سے کہا کہ اگر تم ہماری غلامی کا اقرار نہ کرو گے تو ہم تم کو مار ڈالیں گے۔ اہل قافلہ نے یوسف سے پوچھا تو انہوں نے خوف سے کہہ دیا کہ ان لوگوں کا غلام ہوں۔ قافلے والوں نے کہا، اس غلام کو ہمارے ہاتھوں بیچو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں، اس شرط پر کہ اس کو مصر لے جائیں اور اس شہر میں ظاہر نہ کریں، اور ان کو نہایت کم قیمت یعنی 20 درہم میں فروخت کر دیا، کیونکہ وہ یوسف کی قدر و منزلت نہیں جانتے تھے۔ جس شخص نے یوسف کو خریدا تھا اس کا نام مالک بن زار تھا۔ جب یوسف کے بھائیوں نے چاہا کہ یعقوب کے پاس واپس جائیں، یوسف کے کپڑے کو خون آلودہ کیا تاکہ اپنے باپ سے کہیں، یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا، اور یعقوب کو خبر ناگوار گزری۔ یوسف کے غم میں اتنا گریہ کیا کہ آنکھوں کی بینائی گنوا بیٹھے۔